بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جی ابھی موجود ہیں ہم مسجد قباء میں، آئیں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف اور اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے دیکھ لیں، یہ مسجد قباء، سبحان اللہ۔ جی یہ وہی مسجد قباء ہے جس کو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی طرف سے ہجرت فرمائی مدینہ کی جانب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی یہ جو بستی تھی، بنو عمر عوف کی یہ بستی تھی، ان کے یہاں پہ انصار کے قبائل کچھ آباد تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام فرمایا تھا۔ ابھی میں اس طرف جاؤں گا جدھر سے جو مدینہ کی جانب سے معروف رستہ جو ہجرت کا کہا جاتا ہے، کہ یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میں وہ بھی دکھاتا ہوں۔ تھوڑا سا مسجد قباء کے متعلق اور اس کی فضیلت کے متعلق بات کریں گے، کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سب کو اللہ اپنے در پہ بلائے گا، اس حاضری پہ بلائے گا، تو چیزوں کا علم ہو تو ان کو دیکھنے کا لطف بھی بدل جاتا ہے اور مزہ بھی زیادہ آتا ہے۔ مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے نکلے ہجرت کے لیے، تو مدینہ والے جو تھے وہ یہاں پر مدینہ شہر سے نکل کے یہاں تک آ کر وہ انتظار کرتے تھے، اور شام تک پھر انتظار کرتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ یہ جو یہاں پہ جو قبیلے آباد تھے، جو محلہ آباد تھا، وہ بنو عمر عوف کا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پہنچے تو آپ نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ تو یہ جگہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ اونٹ وغیرہ باندھتے تھے، یا یہ جگہ ان کی اس طرح کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر پہنچتے ہوئے سب سے پہلے مسجد کا کام کیا۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کا پہلا پتھر خود محبوب رب کائنات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی ذات بابرکات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود اس مسجد کا پہلا پتھر رکھا تھا۔ پھر دوسرا پتھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر۔ اس طرح سے اس مسجد کی تعمیر جو تھی شروع ہوئی، اور سارے صحابہ نے جتنے بھی ہجرت کر کے آ چکے تھے، جو پہنچ چکے تھے، جو پیچھے سے پہنچ رہے تھے۔ یہی وادی قباء کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 10 دن قیام فرمایا، ایک روایت میں یہ کہ 14 دن قیام فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے مکہ میں کہ وہ امانتیں سپرد کروا دیں گے، تو وہ بھی جب آپ کو آئے یہاں پر آ کر ملے تھے وادی قباء میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تشریف رکھتے تھے۔ تو یہ وہ مسجد ہے جس کے متعلق سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جس کی وضاحت کی ہے، لمسجد اسست علی التقوی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد جو ہے تقوی کی بنیاد پہ جس کو بنایا گیا، جس کی تاسیس تقوی کی بنیاد پہ ہوئی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے اور یہاں پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے، تو اللہ کریم اس کو ایک عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم اسی غرض سے مسجد نبوی سے اپنے ہوٹل سے نکلے اور یہاں پہ چل کر پہنچے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں کبھی پیدل بھی تشریف لاتے تھے، اور کبھی کبھی سواری پر سوار ہو کر بھی تشریف لاتے تھے۔ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم سب کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے بلائے، اور ان مقدس مقامات کی اللہ آپ کو بھی زیارت کروائے۔ ایک جہان آباد ہے سامعین یہاں پہ۔ ناظرین، یہ عربوں کا وہ جگہ تو یقیناً وہ آباد ہیں جہاں پہ میرے اور آپ کے نبی کے قدمین لگے، آپ نے جہاں پہ تشریف رکھی۔ لیکن ان عربوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنا جو ورثہ ہوتا ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پچھلی دفعہ رمضان میں جب ہم آئے تھے تو یہ جہاں پہ یہ ٹائلیں شائلیں نہیں لگی ہوئی تھی، اب یہ پورا ان کو گراؤنڈ بنا دیا گیا۔ یہ دیکھیں لوگ ڈال رہے ہیں، دانہ ڈال رہے ہیں کبوتروں کو۔ ادھر ایک چھوٹی سی مارکیٹ ساتھ بنی ہوئی ہے، بچوں کا پلے لینڈ بنا ہے، اور کیفیٹیریا بنا ہے، وضو خانے ہیں، اور یہاں پہ دیکھ ساری یہ بڑی ڈیولپمنٹ یہاں پر ہوئی ہے۔ ہمارے پاکستان میں اگر دیکھیں تو جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر جائیں تو آدھے وہاں پہ نشاور چیزیں، نشاور لوگ انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں، کہیں گندگی پڑی، کہیں کو ڈھیر پڑا ہے، کوئی من حیث القوم چیزیں ایسی نظر نہیں آتی۔ بہرحال
جو بات بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ مسجد ہے جس کا پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھا تھا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قباء میں یہاں پر 10 روز یا 14 روز، 10 روز کی زیادہ روایات ہیں، قیام فرمایا تھا۔ اب بھی لوگ آتے ہیں، جتنے بھی لوگ زائرین آتے ہیں یہاں پر آ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور یہ اجر پاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک کنواں بھی ہے جس کو کنواں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جن کو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ کنواں، اچھا یہ وہ رستہ ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روڈ سے تشریف لائے تھے، یعنی اس طرف سے آپ یہاں پہ پورا روڈ بنا ہوا ہے، اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ یہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے ایک سال کے اندر یہاں پہ، بہت وسیع و عریض مسجد ہے۔ تو جب یہ مسجد اس وقت بنائے گی تو ظاہر ہے وہ پتھروں کی تھی، کچی بنی ہوئی تھی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کی تعمیر کی اور اس کے مینار ایک بنایا اور ایک گنبد بنایا، اور اس کے بعد آل سعود کے زمانے میں پھر اس کو بنایا گیا تھا۔ اب اس کے خوبصورت 4 مینار، یہ دیکھیں ان کی بلندی دیکھیں، 4 مینار، اس کے گنبد اور سفید رنگ، یہ اپنا ہی ایک نظارہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ یہاں پر ایک کنویں کے متعلق پچھلی دفعہ اس کی نشاندہی تھی، اب نظر نہیں آ رہا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنواں ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا تھا۔ اب اس کے اندر یہ نظارہ کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ لوگ بہت سے یہاں پر موجود ہیں۔ مسجد قباء کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو مسجد نبوی سے بھی پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جگہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ مسجد کھلی رہتی چونکہ زائرین یہاں پر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ مصلی الرجال الگ ہے، مصلی للنساء انہوں نے الگ بنایا ہوا ہے۔ آئے ذرا اندر کے مناظر بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے ہے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ فی بسطہ سجادہ فقط۔ روک رہے ہیں کہ آپ کے بیگ میں کیا ہے؟ میں نے کہا سجادہ ہے، یعنی نماز پڑھنے کی مصلی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ زیارت کیجیے آپ یہاں پہ۔ مسجد قباء کا یہ صحن ہے، سبحان اللہ۔ وہ ایک شعر میں نے کل بھی پڑھا تھا جس میں کہا تھا کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ مشغول ہیں عبادات میں، لطف آ جاتا ہے ان لوگوں کی جگہوں کو دیکھ کر۔ یہ محراب ہے، جب وہ آگے محراب جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وہی محراب ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو یقیناً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، جہاں پر قیام بھی فرمایا، یہاں پر نمازیں بھی ادا کی ہوں گی۔ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں مساجد پہ، بات بھی کرتے ہیں ان کو، ماشاءاللہ۔ ہناک قم اسٹینڈ ماشاءاللہ۔ یہ لوگ
بہت وسیع اور عریض جگہ ہے مسجد کی. خواتین کے لیے یہاں بھی انتظام ہوتا ہے ان کا. ان کے لیے یہ مسجد نبوی میں بھی اسی طرح سے الگ سے یہ باہر جو لکڑی کی نظر آ رہی اس کے پیچھے خواتین نماز پڑھتی ہیں. پورا الگ سیپریٹ ہوتا ہے سسٹم. تو خواتین ادھر نماز پڑھتی ہیں. وہ مصلی للنساء اس کے بورڈز لگے ہوئے ہیں. یہ یہاں پہ زمزم بھی پڑا ہوا ہے. خدام لگے ہوئے ہیں. یہ زمزم کے کولر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک. یہ پیچھے ساری توسیع ہے. وہ محراب والی جگہ جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو دکھائی وہ پرانی مسجد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جس کو تعمیر کیا گیا تھا. اللہ آپ سب کو یہاں پہ بار بار حاضری کا ہمیں شرف بخشے اور اللہ جسے دے وسعت نہ بھی ہو تو دعائیں کریں وہ اور اللہ سے مانگیں اور اپنے اخراجات کو کم کر کے درود کی کثرت کر کے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ سب کو بلائے گا. اور یہ وہ جگہیں جہاں بار بار آنا دل چاہتا ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.